بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ موجود ہیں میرے ساتھ سابق استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ حضرات پورا رمضان دیکھ رہے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ۔ یہ خصوصی نشریات ہیں رمضان المبارک میں۔ ہماری کوشش ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، وہ عملی پہلو جنہیں اپنا کر اس مہینے میں شاید ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کے لیے اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی آپ کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں جن پر ہم اول پیرا ہوں۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے سامنے آج جو موضوع ہے قرآن مجید سے انتخاب کردہ، وہ غرور و تکبر کا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ موضوع میرے پاس آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ ہم سب نے اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ادائے حقوق اور احسان کی تاکید کے بعد یہ اس کی منافی ذہنیت کا بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خود اپنی قابلیت اور اپنی تدبیر و حکمت کا کرشمہ سمجھنے لگتے ہیں، ان کے اندر تواضع اور شکر گزاری کے جذبے کے بجائے اترانے اور اپنی بڑائی پر فخر کرنے کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اترانے اور بڑائی مارنے والوں کی چند مزید خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی اپنی شورۂ آفاق تصریح تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، پہلی یہ کہ خود بھی یہ بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو۔ جو شخص دوسروں کے حقوق فیاضی اور کشادلی کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن خود اپنی ذات کے معاملے میں احتیاط اور تنگی برتتا ہے، اس کو بخیل نہیں کہتے۔ بخالت کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مال و اسباب کو خدا کی دین سمجھنے کے بجائے خود اپنی تدبیر اور قابلیت کا کرشمہ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم سب، میں، آپ، ہم میں سے ہر شخص، اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو بھی شخص اپنی شخصیت کے اوپر نگاہ دوڑائے گا تو سب سے پہلی چیز جو اس کو محسوس ہوگی، ایک گھر میں، ایک خاندان میں، ایک ادارے میں، ایک معاشرت میں، ایک ملک میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم باصلاحیت ہیں، اللہ نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو ہم لوگوں کو مال بھی دکھانا چاہتے ہیں، ذہانت دی ہے تو اس کا بھی اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور وہ حقیقت میں پایا بھی جاتا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند نہیں ہے تکبر کرنا؟ اس لیے کہ پرائیڈ اگر ہے تو وہ کسی استحقاق کی بنیاد پر ہے، میں نے محنت کی ہوگی، میرے دادا نے محنت کی ہوگی، ہم لوگوں نے اربوں خربوں کمائے ہوں گے، تو اب اس کا ہم اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کچھ کیا ہے اور یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں کوئی چیز بھی حقیقتاً محنت کا ثمر نہیں ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ دنیا کا نظم اس اصول پر نہیں قائم کیا کہ یہ جو کچھ تم کرو گے اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا۔ ہم محنت کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اسباب مہیا کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ کر ڈالتے ہیں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، اس کو برابر کرنا، ہماری صحیح و جہد نتیجہ خیز ہو جائے، یہ سب اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے۔ ہم یہاں کوئی استحقاق لے کر بھی نہیں آئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی کارنامہ کیا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کی بڑی خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں ہم نے کوئی غیر معمولی خدمت انجام دی تھی، اس کے صلے میں ہم کو دولت مل گئی، علم مل گیا، حسن مل گیا، اقتدار مل گیا، کوئی پس منظر نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ اس کی مشیت تھی، اس نے فیصلہ کیا ہمیں حیات دے، شعور دے، یہ اس کی مشیت ہے، ہماری صحیح کو برابر کر دے، یہ بھی اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے۔ تو سب سے پہلی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے اس کو ابتلاء کے اصول پر سمجھو کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے یہ دیا ہے تو یہ بھی امتحان کے لیے دیا گیا ہے، یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ جس وقت یہ سب کچھ ہمیں مل گیا، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے اندر ایک خاص طرح کا جذبہ پیدا کرتی ہیں اور یہ اس کو احساس دلاتی ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تمہارے ساتھ اللہ نے خصوصی کرم کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دولت، اقتدار، علم، حسن میں سے کوئی چیز وافر مقدار میں دے دی ہے، اس سے جو ہمارے اندر ایک جبلی تسکین پیدا ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ تفوق یا برتری کی جبلت ہے جو اس سے تسکین پا لیتی ہے۔ پھر وہ اپنا اظہار چاہتی ہے، یہ اظہار
جس کو جمالیاتی دائرہ کہتے ہیں، اگر اس کے اندر ہوتا ہے تو حسن پیدا کرتا ہے۔ یعنی اس کو ایک خاتون نے ایک موقع کے اوپر بیان کیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی صحیح بات کہہ دی ہے۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں بننے سنورنے کے لیے کوئی اقدام کرتی ہوں، زیورات پہنتی ہوں یا بناؤ سنگار کرتی ہوں، اور میرے باطن میں اپنے آپ کو اچھا لگنے کا دائیہ ہوتا ہے، تو میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، اور جب دوسروں کو دکھانے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے تو منفی احساسات جنم لیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ذوق ہے اس کے اظہار تک یہ باتیں رہیں، محدود رہیں، یعنی علم کا ظہور بھی وہاں تک ہو۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر دینی کا علم ہے جو سب سے پاکیزہ علم ہے، دنیا کا کوئی بڑا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی انسانیت کی خدمت کے علوم ہیں، ان علوم کو حاصل کرنے میں ہماری اصلی تقاضا کیا ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا، اپنے مسئلے کو حل کرنا، یہ کوشش کرنا کہ میں ایک بات کو ٹھیک سمجھ لوں۔ اگر بات یہاں سے شروع ہوگی تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ سیر نہیں ہوگا کبھی اس جدوجہد سے، بلکہ اپنے حدود کو بھی ہمیشہ پہچانتا رہے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اگر وہ لوگوں کے لیے کوئی بات کرے گا یا اس علم کو لوگوں تک پہنچائے گا تو خدمت کے جذبے سے پہنچائے گا، یعنی اسے محسوس ہوگا کہ میں نے ایک دولت پائی ہے اور یہ دولت ایسی ہے کہ اس نے مجھے روشنی عطا کی، میرے باطن کو اس نے روشن کیا ہے، تو میں اپنے ابنائے نو تک بھی اسے پہنچاؤں، وہ بھی اس سے روشنی حاصل کریں۔ یہاں تک جب بات رہتی ہے تو بڑی پاکیزگی کے ساتھ وہ انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہے، آگے بھی جاتی ہے۔ لیکن انسان اگر اس چیز کو اپنا حق سمجھ لے، اپنی سعی و جہد پر اترانا شروع کر دے، جو کچھ بیان کرے اس مقصد کے لیے بیان کرے یا ظاہر کرے اس مقصد کے لیے ظاہر کرے کہ لوگ مجھے بڑا مانیں، تو یہ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ ان چیزوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود اذیت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تحقیر کے کلمات بولے گا، دوسروں کے ساتھ غلط طریقے سے معاملہ کرے گا، چونکہ اس کے اندر کسی چیز کے بارے میں استحقاق کا دائیہ پیدا ہو گیا ہے، دوسروں کی ضروریات کا خیال نہیں کرے گا۔ اللہ نے جو امتحان برپا کیا ہے وہ اس کی نگاہی سے اوجھل ہو جائے گا، پھر وہی چیز پیدا ہوگی جس کو یہاں بخل سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ فیاض ہو، فراخ دل ہو، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو وہ لوگوں تک پہنچائے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پروردگار نے مفت دیا ہے، مفت بانٹتا ہوں۔ واہ! تو یہ جو مفت دیا ہے، مفت بانٹتا ہوں، یہ جذبہ ہے، یہ اصل میں ایک متواضع انسان کا جذبہ ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے سامنے بھی سرنگوں ہے کہ تو نے مجھے دے دیا، درا حالے کہ میں استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ یہ مفت دیا کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تیری عنایت ہے، تیرا کرم ہے، تو نے میرا انتخاب کر لیا۔ اب میں اگر لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو کوئی احسان نہیں کر رہا یا میری کوئی بڑائی نہیں ہے، تیری دی ہوئی توفیق ہے۔ میں جو کچھ خود پا چکا ہوں اس میں لوگوں کو بھی شریک کر رہا ہوں۔ وہ اپنی دولت میں بھی لوگوں کو شامل کرتا ہے، علم بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اقتدار ملتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے لیے سراپر عدل بن جاتا ہے۔ یہ ساری صفات اور اوصاف اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان غرور اور تکبر کی نفسیات سے نجات پالے، تفوق اور برتری کی جبلت کو اس کے حدود میں رکھے، اور ایک متواضع انسان کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھے، اور یہ بات بھی جانے کہ یہ دنیا ابتلا کے لیے اور امتحان کے لیے ہے، یہاں کسی کا بھی کوئی حق نہیں۔ ایک بات جو آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کا بے پایہ ظہور ہوا، جس کے نتیجے میں میرے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا ہوئی اور اس کے لیے جو اسباب اور وسائل کی فراہمی تھی اس کی بھی توفیق ارزانی ہوئی۔ یہ چیز تو واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت اور کرم اور احسان ہے اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنی ہدایت کو ہمارے خاندانوں میں جہاں پر ہم پیدا ہوئے اسی تہذیبی روایت میں جاری کر دیا ہے۔ ہمارے ارد گرد اسلام موجود ہے، خدا کی ہدایت قرآن کتاب موجود ہے۔ اس کی موجودگی کے بعد بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو خدا کی عنایت سمجھتے اور ہمارے اندر زیادہ ذمہ داری اور زیادہ تواضع پیدا ہوتی، لیکن اس کے نتیجے میں بھی ایک فخر کی نفسیات نے جنم لیا کہ گویا ہم تو نجات دہندہ ہیں، ہم لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ آ چکا ہے۔ تو وہاں پر بھی اصل میں نعمت تو خالصتاً اللہ کے فضل سے مل رہی ہے، وہاں پر جہاں پر ہمارا کوئی استحقاق بھی نہیں تھا، اقدام بھی نہیں تھا،
وہاں پر بھی ہم فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بعض ایسی اصطلاحات رائج ہو گئی ہیں جو آپ قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ مثلا حمیت، قرآن مجید میں تو یہ جاہلیت کے لیے آیا ہے۔ غیرت، کہیں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے؟ قرآن مجید یہاں سے انسان کو مخاطب ہی نہیں کر رہا۔ قرآن مجید کی تعبیر تو شکر ہے۔ اگر مجھے اسلام ملا ہے، مجھے دین ملا ہے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ملی ہے، قرآن جیسی کتاب میرے پاس ہے، تو یہ موقع شکر ہے۔ اس کے لیے کبھی فخر کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک پڑھیے، وہ اپنی ساری دعوت کی بنیادی شکر پر رکھتا ہے۔ میرا پروردگار، اس نے مجھے حیات دی، میرا پروردگار اس نے مجھے شعور دیا، میرا پروردگار اس نے مجھے انسان بنایا، میرا پروردگار اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا، تو میں سراپا شکر ہوں۔ اسی لیے میں نے توجہ دلائی کہ کیا پیچھے کوئی کارنامہ کر کے آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ سب ملا ہے؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ میں نے یہاں بہت محنت کی ہے، بہت محنت کرنے کے لیے جو مجھے اعضاء دیے گئے، جو دماغ دیا گیا، جو قوت دی گئی، جو اوقات دیے گئے، جو کچھ مہلت میسر کی گئی، کس کی دی ہوئی؟ اس پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ مجھے مفت ملا ہے، بلا استحقاق ملا ہے، میں نے پیچھے کوئی کارنامہ نہیں کیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے میں نے کوئی خدمت انجام نہیں دی تھی جس کے صلے میں یہ سب ملا ہے، یہ میرے پروردگار کی عنایت اور اس کا کرم ہے، تو پھر اس میں فخر کا کیا سوال ہے؟ یہ تو ایک ایک لمحے میں شکر کا مقام ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کی ہدایت کو نمایاں کر کے بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اما شاکر و اما کفورا، تمہارے پاس راستے ہی دو ہیں، یا تم ناشکری کرو گے یا شکر گزار بندے بن کر رہو گے۔ تو شکر گزار بن کر انسان اپنے رب کو پہچانتا، شکر گزار بن کر اپنے منع میں حقیقی کے حقوق ادا کرتا، شکر گزار بن کر عبادت کرتا، تو کبھی فخر میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا۔ اور اگر اس کو کوئی نعمت ملی ہے، اگر اس کو کوئی برتری کی چیز ملی ہے، تو اس کو بھی اپنے پروردگار کی اور پروردگار کے دین کی اور اپنے پروردگار کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک چیز اور بتائیے گا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر ان لوگوں میں فخر کی نفسیات پیدا ہوتی ہے جو اپنی صلاحیت کو منوانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ زمانہ بھی تو اپریشیٹ نہیں کرتا لوگوں کی خدمات کو، حقیقی ٹیلنٹ کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی کاوشوں کو۔ تو اگر ہم اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں فخر کی اس نفسیات سے، تو یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی کارہ نمایاں انجام دیا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، اپریشیٹ کریں، تاکہ مجھے موقع ہی نہ پیدا ہو کہ میں آگے بڑھ کے اپنی شیخی بگاڑنے پہ لگوں یا میں اپنے کارنامے گنواؤں۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کی بھی کمی ہے کہ ہم لوگوں کی اچھی چیزوں کی تحسین کرنا، تعریف کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، انہیں انکریج کرنا، اس کی بھی کوئی روایت پیدا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پھر آدمی اتنا باولا ہو جاتا ہے کہ خود ہی آگے بڑھ کے اپنی باتیں بتاتا ہے۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر لوگوں کا حق نہیں پہچانا جاتا، یا ان کی زبان سے کوئی تحسین کا کلمہ نہیں نکلتا، یا وہ کسی آدمی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تو ہم آگے بڑھ کر یہ کام خود کریں، ہم دوسروں کے بارے میں کریں۔ اگر ہم یہ خیال کریں گے کہ لوگ ہمیں نہیں پوچھ رہے، وہ ہماری تعریف نہیں کر رہے، وہ ہماری صفات یا اوصاف کا اعتراف نہیں کر رہے، تو اس کے نتیجے میں گلہ پیدا ہوگا، شکایت پیدا ہوگی۔ ہمارے لیے کسی اچھائی کو پیدا کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس اچھائی کو خود اپنا لیں اور ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہم ان کی تعریف کریں، ہم فراخ دلی کے ساتھ ان کی اچھی خدمات کا اعتراف کریں۔ یہ چیز جب ہم کریں گے لوگوں کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بنے گی، اور اصول میں یہ چیز بتائیں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے ابنائے نو کی صلاحیتوں کا، ان کے اوصاف کا اعتراف کیا جائے۔ یہ اعتراف انسان کو بڑا بناتا ہے، اس سے کسی کے ہاں کوئی کمی نہیں آ جاتی، اور یہ باہمی اعتراف ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے، کام اکٹھے کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر 1 2 11 کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم چونکہ ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری پوری زندگی یہی کیڑے چننے میں بسر ہو جاتی ہے۔ ہم شہد کی بکھی بن کر اس کے پھولوں سے رس نہیں چوستے، بلکہ غلاظت کی مکھی بن جاتے ہیں، اور انہی جگہوں پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں غلاظت ہوتی ہے۔ کون انسان ہے کہ جس کے ہاں کوئی خامی نہیں ہوگی، جس کے ہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی،
لیکن ہماری نگاہ پھر انہی چیزوں پر پڑتی ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھائی کی کوئی خامی سامنے آئی ہے اس سے رابطہ کریں، اس سے بات کریں، اس کے سامنے اپنی بات رکھیں، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کو توجہ دلائیں کہ اللہ نے تمہیں بڑی خوبیاں دی ہیں، اللہ نے تمہارے اندر بہت سے اوصاف پیدا کیے ہیں، یہ خامی ہے، اس کو بھی دور کر لو۔ یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس چیز کو اچھالنے کے لیے ترغیبات شیطان پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اس کو قرآن نے کہا ہے نزغ، یعنی وہ اکسائے گا اور پھر اس کی اکساہٹ میں مبتلا ہو کر ہم اس کو اپنا مشن بنا لیتے ہیں اور اسی کے تحت اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، اور جو کچھ پہلے کمایا ہوتا ہے وہ بھی غائب کر بیٹھتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام سورہ لقمان کا اسی موضوع سے متعلق، اس کو بھی میں یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، حقیقت یہ ہے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اسی بات کی توضیح تفسیر میں ہم سب اپنی تفسیر البیان میں لکھتے ہیں، یعنی چال میں اکڑ کے بجائے فروتنی و تواضع، اور آواز میں کرختگی اور خشونت کے بجائے نرمی پیدا کرو۔ اخلاق کے فضائل میں سب سے بری چیز تکبر ہے، اور یہ انسان کے چہرے، اس کی گردن، اس کی چال اور انداز گفتگو، ہر چیز سے ظاہر ہوتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ اسی سے بچنے کی نصیحت کی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کے دور میں، یہ دور ہے جس میں آپ ہر چیز کو منٹوں میں نمایاں کر سکتے ہیں، وائرل کر سکتے ہیں، اور یہ فیس بک، انسٹاگرام اور یہ ٹک ٹاک اور یہ ریل اور یہ زمانے کا دور آ چکا ہے جس کے اندر منٹوں لمحوں میں آپ اپنی بات کو لاکھوں کروڑوں اربوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں بھی ایک چیز پیدا ہوئی ہے، کانٹینٹ کریٹرز کو آپ دیکھیں، جو لوگ آتے ہیں اس طرح کیمروں پہ، اونچی اونچی حرکتیں ہوتی ہیں، الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں، مشہور ہونے کا ایک جذبہ ہے غیر معمولی جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جب وہ چیز وائرل ہوتی ہے تو اس پہ بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور خود بھی اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر دور میں اوضاع بدلتے رہتے ہیں تکبر کے، شیخی بگاڑنے کے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دور کے اندر جو سوشل میڈیا ہے یہ بڑا زبردست ایک طرح کا ایک شیطانی چرغہ بن گیا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اپنی شیخی بگاڑیں تو اس کے لیے آپ پلیٹ فارم دے دیں۔ یہ دنیا بنائی اس طرح گئی ہے، اس میں جو چیزیں بھی وجود میں آتی ہیں، جس طرح اس کے بڑے غیر معمولی فوائد ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ شیطنت بھی لگی ہوتی ہے۔ دنیا کو بنایا اس طرح گیا ہے۔ یہ بتایا نا کہ ہم نے ہر چیز کو یہاں زوجین کی صورت میں بنایا ہے۔ وہ زوجین بعض اوقات تضاد کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، جیسے رات کے مقابلے میں دن ہے، اسی طریقے سے جھوٹ کے مقابلے میں سچائی ہے۔ تو یہی معاملہ ہمارے تمام اعمال کا بھی ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر ملتی ہیں وہ ایک طرف ہمارے لیے نعمت ہوتی ہیں، دوسری طرف ان میں زحمت بننے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دنیا ابتلا کے اصول پر بنی ہے، تو تقاضا یہی ہے کہ ہم اس میں نعمت کا پہلو تلاش کریں، اس کو اپنے لیے بھی نعمت بنائیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی نعمت بنائیں۔ لیکن ہم اسے اپنے لیے بھی زحمت بنا لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ تفوق میں مبتلا ہو کر شیخی بگاڑتے ہیں، اتراتے ہیں، دوسروں کے سامنے کسی چیز کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جس طرح کہ وہ فی الواقع ان کے ہاں موجود نہیں ہوتی، تو تھوڑی عرصے کے بعد خود ان کے اپنے باطن میں خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انہیں خود احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز رکھی گئی ہے جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کوئی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ہنر ہے، کوئی علم کی چیز ہے، تو اس متواضع طریقے سے اس کو سامنے لائیے، اور اسے اچھے طریقے سے سامنے لائیے کہ وہ آپ کے لیے بھی رفعت کا باعث بنے اور سننے والوں کے لیے بھی وہ ترغیب کا باعث بنے کہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں اور اسی طریقے سے سلیقے اور تہذیب کے ساتھ ان کو سامنے لائیں۔ قرآن مجید کے اندر غرور، فخر، تکبر، شیخی بگاڑنا، اکڑ کے چلنا اور لوگوں پر اپنا دھونس جمانا، اس جیسے اخلاقی رذائل اور امراض کے بارے میں جو کچھ زیر بحث تھا آیات کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند حدیث بھی رکھ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نہ دوسروں کو لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدخلق اور فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم صاحب نے اپنی جو حدیث کے اوپر کام ہے علم النبی کے تحت، اس کی توضیح میں لکھا ہے اسلام کا مقصد ہی تطہیر اخلاق ہے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد بھی کوئی شخص اگر دوسروں کو لعن طعن کرتا ہے یا بدخلق اور فحش گو ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ وہ در حقیقت اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔
اس کے لیے اسلام محض ایک نام ہے جو اس نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بظاہر تو دنیا میں تم نے جو بھی شناخت رکھی ہے، قیامت کے دن ایمان معتبر نہیں ہوگا اگر وہ اپنے حقیقی شعور کے ساتھ تمہارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، نہیں خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، نہیں خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ جس کے ہمسائے اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ پوچھا یہ بوائق کیا ہیں؟ فرمایا اس کا شر۔ خان صاحب نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، یعنی مومن ہو کر وہ یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا جو آگے بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ایمان و اسلام کی حقیقتی تواضع اور فروتنی ہے، اس کے ساتھ کسی شخص سے توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ دوسروں کے لیے باعث آزار بنے گا۔ قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے۔ ایک سوال غامدی صاحب کی خدمت میں آخر میں رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا خاتمہ۔ ہم سب یہ بیان کیجیے گا کہ ہمارے ہاں آج کل بہت سخت معاشی تنگی ہے، پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، ایسے حالات میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکس کا بوجھ زیادہ سے زیادہ حکومتوں کی جانب سے ڈالا جا رہا ہے، اس لیے کہ حکومتیں خود مجبور ہیں، عالمی مالیاتی ادارے ان پر کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، سسٹین ہی نہیں کر سکتے، دکاندار ہیں، بعض فیکٹری مالکان ہیں، تو اس صورت میں کیا استقرار کی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ٹیکس کے معاملات ہوں یا حکومت کے ساتھ کچھ لین دین کے معاملات ہوں، اس کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے تاکہ کم سے کم سروائیول تو اتنے پیسے تو بچ جائیں کہ کچھ کھانا وانا کھا سکیں؟ اصول کے لحاظ سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی آدمی کے لیے استقرار کی صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس میں حرمتوں کا مواخذہ اٹھ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم بیدار ہوں اور ایسی قوم بنے کہ جب حکومت کوئی غلط اقدام کر رہی ہے تو سوسائٹی اپنے آپ کو منظم کرے، لوگ اپنی بات پہنچائیں، غلط قانون کو بدلوانے کی صحیح کریں۔ حکومتیں بھی آخر لوگوں کی بات پر کھڑی ہیں، ایسا تو نہیں کہ بادشاہتے ہیں، جن جگہوں پر بادشاہتے ہیں وہاں پر بھی ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی رد عمل آئے گا تو ہماری بادشاہت کو بھی بہا لے جائے گا۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ جب قوانین غلط ہو رہے ہوں تو اس میں اچھی تجاویز مرتب کی جائے، دانشور لوگوں کی رہنمائی کریں، علماء لوگوں کی رہنمائی کریں، اور اس طرح قیادت سامنے آ کر لوگوں کی بات آگے تک پہنچائے۔ ورنہ ہر جگہ استقرار کے نام پر لوگ جھوٹ بولیں گے، غلط بیانی کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اصول میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو ان کے بارے میں بھی بیان کر دیا ہے کہ الا من اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی انسان اگر مجبور ہو جاتا ہے، جان پر آ گئی ہے، مال پر بن پڑی ہے تو کیا کرے گا؟ پھر ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرے گا۔ اس طرح کی صورتحال کسی آدمی کے لیے فی الواقع پیدا ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ محض آپ تو نہیں کر سکتے، وہ خود ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کو بطور تدبیر کے اختیار کر لینا یہ کسی اچھی قوم کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی ہم پہلے اس بات کا اندازہ کریں کہ ہماری قوم کہاں کھڑی ہے، ہم اس کی رہنمائی کیا کر سکتے ہیں، اور کس درجے میں اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کوئی تجویز پیش کر سکتے ہیں۔ سوسائٹی کو اس طریقے سے منظم کرنا، ایک آواز بنانا، اچھے طریقے سے اپنی بات اوپر تک پہنچانا، ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور زیادہ اہمیت ہمیشہ انہی چیزوں کو دینی چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں فرمائی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں پر محاصل عائد کرنے اور حکومت کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں کبھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف یا خلفائے راشدین کی قائم کردہ سنت کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا۔ ہمارے ماہرین معیشت بھی ان پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جو طریقے اب اختیار کیے جا رہے ہیں اس سے پورا زور لگا کر بھی وہ مسئلے حل نہیں ہوتے، جو اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا جائے تو چشم زدن میں حل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ وہ کیا طریقے انشاءاللہ ایک مستقل گفتگو اس پر رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، تب تک آپ کو بہت شکریہ۔